بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں غریب بچوں پر کیا گزری، جو بچے ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی ترس رہے تھے، جن کے پاس افطاری کے کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں۔ یہ کہانی اکبر نام کے ایک شخص کی ہے۔ اکبر بھائی نے اپنے گھر رمضان کے مہینے میں ایک افطار کا پروگرام رکھا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کی دعوت کی اور انہیں افطار پر بلایا۔ گھر میں افطار کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ یہ کہانی اکبر بھائی خود بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے آموں کی پیٹی نیچے رکھ کر اپنی بیوی سے کہا، بیگم افطاری کے انتظام میں کوئی کمی پیشی نہیں رہنی چاہیے۔ بیوی نے کہا، اور کتنی بار کہیں گے؟ کیا پہلے کبھی کوئی کمی پیشی رہی ہے جو اتنی تائید کر رہے ہیں؟ پچھلی بار سب کچھ اتنا اچھا بنایا تھا کہ آج تک آپ کے دوست تعریف ہی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، ہاں وہ تو یاد ہے، آج بھی ویسے ہی ہونی چاہیے۔ تمہیں تو پتا ہے دوست احباب ہے تو ذرا تمہاری بھی عزت ہوگی۔ اور میری بیوی نے شربت کی بوتل دودھ میں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ویسے ہی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ چکن بریانی، مٹن، کڑاہی، سورما کباب، نہاری، پکوڑے، سموسے، ملک شیک، یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ کھجورے بھی منگوا لیے ہیں، بس اب پھل فروٹ کاٹنا باقی ہے۔ آپ ذرا میری مدد کر دینا، ٹائم کم بچا ہے۔ یہ سن کر اکبر کہتا ہے، میں نے چھڑی لی اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر پھل فروٹ کاٹنا شروع کر دیے۔ کچھ ہی وقت میں افطاری کا انتظام مکمل ہو گیا۔ ہم نے سارا سامان ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ اتنے میں دوستوں اور رشتہ داروں کا آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ افطاری کے ٹائم تک سب لوگ پہنچ چکے تھے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی سب نے افطاری کی اور خوشی خوشی کھانا کھانے لگے۔ اتنے میں میرا ایک دوست جس کا نام عبدل ہے، وہ نوید کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، ارے نوید یار، تھوڑا کم ہی کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہاں سے اٹھا کر لے جانا پڑے۔ یہ بات سن کر سب لوگ ہنس پڑے اور ہنسی مزے کے ساتھ ساتھ لذیذ کھانوں کا مزہ لینے لگے۔ جب سب لوگ کھانے سے فری ہو گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر نکلنے لگے، جج اللہ بہت مزہ آیا۔ میں اپنے ہاتھ دھونے کے لیے بیسن پر گیا، جا کر ٹنکی کھولی۔ اتنے میں میرے کانوں میں ایک بچی کی آواز آئی۔ بچی کہہ رہی تھی، امی اب تو سب لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک روزہ افطار بھی نہیں کیا، شہری بھی صرف پانی سے ہی کی تھی۔ اکبر کہتا ہے، یہ سن کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آواز پڑوسیوں کے 12 سال کی بچی کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ دیوار سے کسی کے گھر میں بنا اجازت جھانکنا غلط ہے، لیکن پھر بھی میں دیوار سے ان کے گھر میں جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی ماں کے پاس میں کھڑی تھی اور ماں چارپائی پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھیں۔ باقی بچے اپنی بہن کا سوال سن کر اپنی ماں کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بچی بار بار کھانے کے لیے مطالبہ کر رہی تھی، اپنی ماں سے بار بار کھانا مانگ رہی تھی۔ اکبر بتاتا ہے، میں یہ دیکھ کر جیسے پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کی ماں نے جب سر اٹھایا تو اچانک نظریں مجھ پر پڑ گئیں۔ میں دیوار پر کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ زبردستی مسکرائی اور چادر سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی آپ کیسے ہیں؟ یہ لڑکی بہت ضدی ہے، ابھی کھانا کھایا ہے اور اب پھر سے ضد کر رہی ہے۔ اکبر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی تھی، شاید وہ یہ بات جانتی تھی کہ میں نے بچی کی باتیں سن لی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے دوستوں نے افطاری کرتے وقت بار بار کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کم کھاؤ وغیرہ وغیرہ، وہ سب باتیں جب انہوں نے سنی ہوگی تو ان پر کیا بیتی ہوگی۔ اکبر بتاتا ہے، میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ اتنے میں پتہ نہیں میری بیوی کب میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل سے نارمل کیا اور بجلی کی تیزی سے باہر کی طرف لپکا تو بیوی کہنے لگی، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آرام سے جائیے، آخر کیا ہوا ہے؟ بیوی سوال پر سوال کر رہی اور میں اس کے بغیر کسی سوال کا جواب دیے بازار کی طرف چل دیا۔ میں نے وہاں سے ہر وہ چیز خریدی جو میں نے افطاری میں کھائی تھی اور اسے لے کر واپس چل دیا۔
मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उसी बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भूल पा रहा था। घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ती ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वो वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं, देखो अकबर अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी सीने से लगाया और उनकी पेशानियों को बोसा दिया और उनकी माँ ये देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और ये सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी कि मैंने सामान खोला और बच्चों के साथ में बैठाकर खाना खिलाया। हर लुकमे के साथ साथ बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भर कर खाना खाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वो भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बच्चों ने कहा, ठीक है अंकल। अकबर बताता है कि इसके बाद मैं वहां से चला और मार्केट में आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी माँ जाग रही थी। मुझे देखकर वो उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? ये कहकर मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू कर दिया। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूं। ये कहते हुए मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज में मैंने ये सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करें। वो मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती थी, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। अकबर कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ फरमा के जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर ये समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तहकीन तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप इस पैगाम को समझ चुके होंगे। इस वीडियो का जो पैगाम था आप तक पहुंच गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें